الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے قابل احترام معزز حاضرین، ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ میں دورہ تفسیر کی اختتامی تقریبات شروع ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اس دن میں اجتماع ہوتا ہے، ایک پروگرام دیا جاتا ہے، اجتماعی جد و جہد جمعے سے ہی نکلتی ہے۔ جمعے کی نماز میں پہلے زمانے میں حضرات خلفاء اپنے عوام الناس کے سامنے پیش ہوتے تھے، مسائل ڈسکس ہوتے تھے، جتنے خطبات جمعہ ہوتے تھے ان سب میں رہنمائی بھی دی جاتی تھی، مسائل کا حل بھی پیش ہوتا تھا۔ اور جب دین غالب ہوتا ہے یقیناً اس وقت میں جمعے کے اجتماع کی ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، اور غلبہ دین کے دور میں ہی فقہاء نے یہ بیان کیا ہے کہ نماز جمعہ بھی وہ پڑھائے جو کسی شہر کا امیر ہوتا ہے، صوبے کا گورنر ہوتا ہے یا مرکز کا سربراہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نماز کی بہت اہمیت اور عظمت ہے۔ تو جتنا بڑا عہدے دار اس کو پڑھائے گا اس سے اور زیادہ اس کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ جب سے زوال آیا یقیناً وہ حکمران نااہل آئے جو نماز جمعہ کی تو کیا قیادت کرتے، امامت کرتے، تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی اور قوم میں اجتماعیت کیسے پیدا ہوگی؟ تو ایک تو یہ جمعے کے اور عیدین کے اجتماعات، حج کا اجتماع، یہ سیاسی اجتماع ہوتا ہے، اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور اپنے
ڈسپلن کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر عبادت کی جائے تاکہ اس کی تاثیر بھی زیادہ پیدا ہو۔ اجتماعی عبادت کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ جب زوال آ جاتا ہے، کسی قوم کا سیاسی نظام نہ رہے، معاشی نظام نہ رہے، عدالتی نظام نہ رہے، یہ اس قوم کا زوال ہوتا ہے، اس کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ادارے عوام کو نفع پہنچانے کے بجائے عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہوتا ہے۔ حکمران طبقہ عوام کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے اور بند کمرے میں بیٹھ کر ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں جس سے مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچتا ہے اور اکثریت کو نقصان پہنچتا ہے۔ بند کمرے کی سیاست یہ قوموں کے لیے نااہل قیادت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اہل قیادت سب سے پہلے دین کی فقاہت پیدا کرتی ہے، سمجھ پیدا کرتی ہے۔ میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ مومنین میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے تاکہ وہ دین کی فقاہت پیدا کرے، سمجھ پیدا کرے۔ دین کی فقاہت کا تعلق سماج کے اندر جو اجتماعی مسائل ہیں، انفرادی مسائل ہیں، ان کو کیسے حل کرنا ہے، ان کو انصاف کے ساتھ کیسے حل کرنا ہے، حقوق کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ فقاہت نام ہے اجتماعی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت، ملکہ اور استعداد کا، اور یہ فقاہت اچھے اساتذہ سے پیدا ہوتی ہے۔ انبیاء کرام فقیہ پیدا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اب دین کی سمجھ کا تعلق انسانی اجتماع میں دین ہمارے مسائل کو حل کرنے کا کیا نظام دیتا ہے، کیا سسٹم دیتا ہے، اس نظام کا فہم پیدا کرنا، یہ دین کی فقاہت سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر دین کی فقاہت سے اس چیز کا تعلق بھی ہے کہ اجتماع کو نقصان پہنچانے والی کون سی طاقتیں ہیں اور ان سے کیسے بچنا ہے، یعنی دشمن کون ہے اور دشمن کی سازشیں کیا ہیں، ان سازشوں کو پہچاننا اور پھر اس کا سدباب کرنا۔ وہی سسٹم ناکام ہو جاتے ہیں جس کے چلانے والوں میں دشمن کی پہچان نہیں رہتی، اور دشمن اس نااہل قیادت کو اور سسٹم کو ناکام بنا دیتا ہے۔ شیطان پر فقیہ آدمی بھاری ہوتا ہے۔ میں نے دوسری حدیث پاک پڑھی ہے جس میں فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔
ایک فقیہ، سمجھدار، دین کا فہم رکھنے والا، صاحب عقل و شعور، جس میں اجتماعی عقل ہو، اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ ہزار عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے۔ عبادت کرنے والا صرف اپنا نفع سوچتا ہے، اپنی جنت چاہتا ہے، اپنی کامیابی چاہتا ہے، اور فقیہ سب کی کامیابی چاہتا ہے۔ اس کی سوچ اجتماعی ہے، اجتماعی شعور اور سوچ سسٹم کی طرف کھینچتی ہے، اجتماعی نظام تشکیل دینے کی طرف کھینچتی ہے، جس میں دین کی فقاہت آئے گی۔ وہ سب سے پہلے تو دشمن کی پہچان حاصل کرے گا کہ شیطان ہمیں ناکام کیسے بناتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن تو وہ ہے، اس کی چالیں کیا ہیں۔ قرآن حکیم اس کی چالیں بیان کرتا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسانی سماج میں برائی غالب آ جائے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان یہ چاہتا ہے کہ فحشاء غالب آ جائیں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارا معاشی نظام خراب ہو کر غربت پیدا ہو جائے، شیطان انسانی سوسائٹی پر غالب آ کر یہ چاہتا ہے کہ اس کو تفریق میں مبتلا کر دے، اللہ سے کاٹ دے۔ اب یہ شیطان کا پروگرام ہے جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ فقیہ اسے کہتے ہیں جو شیطان کی ان چالوں کو سمجھتا ہے، اس کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے، اور وہ یہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اس نے نافرمانی کی اور اللہ کا حکم نہیں مانا تو اس نے اعلان عداوت اور بغاوت اسی وقت کر دیا تھا۔ اس لیے فقاہت دینی سب سے پہلے اس بات کو سکھائے گی کہ شیطانی چالوں سے بچنا کیسے۔ دینی فقاہت، دین کی فقاہت یہ سکھائے گی کہ تم اپنے دشمن کو پہچانو، تمہارا دشمن کون ہے، جو شیطان کے پروگرام کو چلا کر انسانی سوسائٹی میں برائی کو غالب کرنے کی طاقت اور قوت ہوتی ہے، وہ شیطانی قوت کہلواتی ہے۔ جو طاقت اور قوت حاصل کر کے انسانی سماج میں فحشاء کو غالب کرتی ہے، بے حیائی کا قانون بناتی ہے، تہذیب بناتی ہے، ثقافت بناتی ہے، وہ شیطان کے پروگرام کو غالب کرنے والی طاقتیں ہوتی ہیں۔ یہ طاقت قومی بھی ہوتی ہے اور بین الاقوامی بھی ہوتی ہے، مقامی بھی ہے اور غیر مقامی بھی۔ ایک فقیہ سمجھدار بین الاقوامی شیطانوں کو بھی جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور قومی شیطانوں کی پہچان بھی حاصل کرتا ہے۔ اگر اسے یہ پہچان حاصل نہیں ہوئی تو وہ نہ کسی انقلابی جماعت کا فرد ہے، نہ وہ دین کا نمائندہ ہے، نہ وہ فقیہ ہے، کہ وہ دشمن نہیں پہچانتا۔ اس دشمن کی پہچان سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانی سوسائٹی کو ناکام بنانے کا ایک پروگرام اور ایک مشن رکھتا ہے۔ انسانی سوسائٹی ناکام ہوتی ہے بد امنی کی سیاست سے، انسانی سوسائٹی اور سماج اور معاشرہ ناکام ہوتا ہے معاشی بدحالی سے، انسانی سماج میں خرابی آتی ہے لا قانونیت سے، فساد آتا ہے،
انسانی سماج کے اندر بڑی خرابی اس کے غلام بن جانے سے آتی ہے۔ وہ غلام بن گیا۔ غلام بننے کا مطلب شیطانی نظام اس کے اوپر غالب آ گیا۔ اب اس شیطانی نظام کی حفاظت کرنے والے مقامی شیطانی نمائندے بھی ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل شیطانی نمائندے بھی ہوتے ہیں۔ اب فقاہت کا تقاضا کیا ہے کہ جو شیطانی نظام مقامی سطح پر تمہیں فیل کرنے کے لیے اپنی کوئی حکمت عملی بنا رہا ہے، تم اس کی فقاہت پیدا کرو، اس کی سمجھ پیدا کرو کہ اس نے تمہیں، تمہاری قوم کو مقامی سطح پر ناکام بنانے کی کیا حکمت عملی اختیار کی۔ اس کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے کہ وہ بد امنی پیدا کرتا ہے، وہ مذہبی جنگ پیدا کر کے قوم کو فیل کرتا ہے، خاندانی لڑائیاں پیدا کر کے قوم کو فیل کرتا ہے، سیاسی جماعتیں پیدا کر کے قوم کو، اپنی ایجنٹس جماعتیں پیدا کر کے قوم کو فیل کرتا ہے، طبقاتی تمدن قائم کر کے کسی قوم کو ناکام بناتا ہے کہ اس کا تمدن 90% عوام کو محتاج بناتا ہے اور مخصوص طبقے کو مراعات دے کر تعیشات میں مبتلا کر کے اس کو شیطانی پروگرام کا نمائندہ بنا دیتا ہے۔ طبقاتی تمدن انسان کو وحشی بناتا ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے انسانوں پر ظالمانہ ٹیکس لگا کر، ظالمانہ مہنگائی مہیا کر کے، ظالمانہ سیاست غالب کر کے اپنے ہی جیسے انسانوں کو ترقی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ طبقاتی تمدن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی انقلاب آتا ہے طبقاتی تمدن کے خلاف آتا ہے، عقیدے کا نہیں ہوتا۔ عقیدے تو دنیا میں ہمیشہ کافروں کی اکثریت رہی۔ سوسائٹی کے اندر جہاں بھی انقلابات آتے ہیں، فقہا کام کرتے ہیں، اس کا تعلق تو اس قوم کے نظام تمدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب فقاہت یہ ہے کہ وہ اس بات کو دیکھے کہ یہ نظام تمدن، اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے جس کا میرے ملک پر غلبہ ہے۔ اگر فقاہت نہیں ہے تو 100% غلط تجزیہ کرے گا اور اپنے دشمن انہی کو بنا لے گا جو اس کے دشمن نہیں ہوں گے، ناکامی کا راستہ اختیار کرے گا۔ اور تمدن کے خرابی کی جڑ جہاں موجود ہوتی ہے اس کا شعور اس میں سے ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر پاکستان میں نظام سرمایہ داری ہے جس کا پہلے سربراہ برطانیہ تھا، آج امریکہ ہے۔ اس نظام سرمایہ داری نے اس ملک میں غالب آ کر طبقاتی تمدن کی حفاظت کی، سود کو عام کر دیا، ذخیرہ اندوزی عام کر دی، جاگیرداری پیدا کر دی، بڑے بڑے سرمایہ دار پیدا کر دیے، غدار پیدا کر دیے۔ اب جس نے یہ پیدا کیے ہیں اور جو چیز پیدا ہو کر آئی ہے وہ انسانیت کی اصل دشمن ہے، اس کا شعور حاصل کرنا ہی تو فقاہت ہوتی ہے۔ اب اگر پاکستان کے یا کسی بھی دنیا کے خطے کے معاشی استحصال کا نظام امریکہ کی سربراہی میں وجود پاتا ہے تو پھر روس سے لڑنے کا کیا مطلب ہے
چین سے لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ہندوستان سے لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ بریلوی کا دیوبندی سے لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ دیوبندی کا شیعہ سے لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ سیاست دان کا دوسرے سیاست دان سے لڑ کر اس کو تباہ و برباد کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس نے ہمیں گلے سے دبا رکھا ہے، ایسا اژدہا ہے جس نے گلے سے پکڑ رکھا، اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس گلے سے چمٹے ہوئے سانپ کو نہیں اتارنا، وہ بڑی دور ایک سانپ جا رہا ہے، اس کو پہلے مارو۔ جس طاقت نے ہمیں غلام بنایا ہو، جس طاقت نے ہمیں بدامنی دی ہو، جس طاقت نے ہمیں غریب بنایا ہو، طبقاتی تمدن قائم کیا ہو، جس طاقت کے ذریعے سے ہم ترقی سے محروم ہو گئے، ہمارے مذہب کا حلیہ بگاڑ دیا، اجتماعی شعور سے عاری ہو گئے، ہم اس طاقت کو تو صلح کر لیں اور اس سے آزادی اور حریت کی جدوجہد نہ کریں، اور جس کے ہم غلامی نہیں ہیں، نہ اس کا سیاسی نظام ہے، نہ اس کا معاشی نظام ہے، نہ اس کا عدالتی نظام ہے، نہ اس کا سماجی نظام ہے، نہ اس کا مذہبی نظام ہے، نہ اس کی دہریت کا نظام ہے، اس کے خلاف ہم گھوڑے دوڑائیں، جہاد کریں یا آپس میں لڑیں، تو یہ کیسی دین کی فقاہت؟ یہ آپس کی لڑائی یا دشمن جو غالب ہے اس سے توجہ ہٹا کر جو ہم پر غالب ہی نہیں ہے اس کے خلاف ہمارا رخ پھیر دینا، یہ فقیہ آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ فقاہت تو یہی بتائے گی کہ دین اسلام کے قانون کو نافذ کرنا ہے، غالب کرنا ہے اس کی سیاست کو، معیشت کو، اجتماعی نظام کو، تو پہلے اس نظام کا تو خاتمہ کرو جو جس کا قانون غالب ہے، جس کی سیاست غالب ہے، جس کی معیشت غالب ہے، جس کی تجارت غالب ہے، جس کی عدالت غالب ہے، جس کے پیچھے تمہارے معاہدے موجود ہیں، پہلے اس سے تو آزادی حاصل کرو، دشمن آئے گا دوسرا تو دیکھیں گے نا۔ آج مسلمان اس دین کی فقاہت سے محروم ہو گئے، جس کی وجہ سے آج دنیا میں وہ طبقاتی تمدن غالب ہے جس نے نہ صرف ہمارے ملک کی بلکہ آدھی سے زیادہ دنیا کی طبقاتی تمدن کی بنیاد پر معیشتوں پر قبضہ کر لیا، معدنیات پر قبضہ کر لیا، وسائل پر قبضہ کر لیا، افریقہ کو محروم بنا دیا ان کے وسائل سے، ایشیائی اقوام کو تقسیم کر دیا اور ان پہ اپنے سسٹم کا غلبہ کر لیا، عربوں کو 40 ریاستوں میں تقسیم کر کے ان کی وحدت کو توڑ دیا، چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر کے ان کو طاقتور بنا دیا۔ جس طاقت نے اتنی بڑی بندر بانٹ کر کے انسانیت کو نقصان پہنچایا، ہم اس کے ساتھ معاہدے کریں، اس کے ساتھ دوستیاں لگائیں، اس کی طاقت اور قوت کو یہاں غالب رکھنے کی حکمت عملی بنائیں، تو یہ فقاہت کہاں؟ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مومنین سارے کے سارے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آگے بڑھیں، ان میں بھی ایک جماعت فقہا کی ہونی چاہیے جو اس کی قیادت کرے۔ فلولا نفر، ایک جماعت کیوں نہیں ہے؟ ساری قوم تو دنیا میں کبھی نہ فقیہ بنتی ہے نہ بنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہا صحابہ جو بیان کیے وہ بھی ساتھ تھے، اور جماعت اتنی بڑی، تو فقہا کسے کہا جاتا ہے؟
کہ جس کے پاس قرآن حکیم کا پورا نظام حیات کا فہم ہوتا ہے اور اس کو وہ سمجھتا ہے کہ میرے اس نظام حیات پر عمل کرنے کے لیے میرے ملک میں میدان نہیں ہے، میرے ملک کا میدان تو دشمن کے قبضے میں ہے، میں اس کو کہاں نافذ کروں، اس پر عمل کہاں کروں؟ آج پاکستان کا انجینئر باہر بھاگ رہا ہے، ڈاکٹر باہر جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے؟ کہ اس نے یہاں جو یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اس ملک کا میدان اس کے اس تعلیم کے حوالے سے اس کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا، اس کے لیے میدان مہیا نہیں کرتا کہ وہ اپنی قوم کی خدمت کرتا، اپنی قوم کے لیے ترقی کے پلاننگ کرتا، کوئی مشین ایجاد کرتا، نئے نئے تجارتی منصوبے دیتا، صنعتی منصوبے دیتا، کہ کمپیوٹرائز سسٹم دیتا۔ یہ یہاں بیٹھ کر امریکہ کے ساتھ تو کاروبار کر رہا ہے، ڈالروں میں آن لائن کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ، لیکن اس کے لیے یہاں دروازے بند ہیں۔ اسی طریقے سے جب دین غالب نہیں آتا تو ہم حلال و حرام کے قوانین پڑھتے ہیں، ملک میں نافذ حرام کے قوانین کا غلبہ ہے، تو اس غلبے کے خاتمے کے بغیر ہم اپنے فقہا کی باتوں پر، قرآن حکیم کی حلال و حرام کے اصولوں پر، احادیث مبارکہ کے بیان کیے ہوئی تفصیلات جو ہمارے تجارت کے لیے ہیں، ہماری ترقی کے لیے ہیں، اس کا جب میدان ہی نہیں، دروازے بند ہیں، تو ایک فقیہ سوچے گا کہ پہلے اس دروازے کو کھولو تو صحیح۔ 8 سال لگائے ہیں، 10 سال لگائے ہیں، میں نے ہدایہ بھی پڑھا ہے، قدوری بھی پڑھی ہے، دین کی فقاہت بھی پڑھی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن میدان سرمایہ داری نظام کی وجہ سے سود خوری کا ہے، لا قانونیت کا ہے، طبقاتی تمدن کا ہے، میرے لیے تو میدان ہی بند ہے۔ میں نے کلمہ پڑھا، 90% مسلمان ہم بنے، لیکن میرا میدان کفر کا، میرا قانون پہ میں عدالت میں فیصلہ نہیں کرا سکتا، عدالت مسلمانوں کی، میں اپنی تہذیب اور ثقافت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے تہذیبوں کی جنگ ہے، جنگ نظاموں کی ہوتی ہے۔ تہذیب تو اس نظام کا حصہ ہوتی ہے، جب نظام اچھا نہیں تو تہذیب اچھی کیسے ہو جائے گی؟ تہذیبوں کی جنگ نہیں ہوا کرتی، جنگ نظاموں کی ہوتی ہے، پورا سسٹم ہوتا ہے۔ مغرب کا نظام غالب کر کے مغرب کی تہذیب کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہو؟ مغرب کا نظام سیاست غالب کر کے مغرب کے سیاست کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ مغرب کا معاشی نظام غالب کر کے اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو کہ معاشی نظام نکال دینا ہے، غالب یہی رہنا چاہیے؟ مغرب کی تہذیب و ثقافت کو غالب کر کے اور تہذیبوں کی جنگ کے نام پر رخ پھیر دیتے ہو یہاں کی عوام کا اور یہاں کے خواص کا، یہ تو مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ اگر دین کی فقاہت ہوتی، سمجھ ہوتی، تو ہم مکمل طور پر دین کے غلبے کو لا کر پھر ہم دیکھتے کہ کون سی تہذیب ہمارے لیے چیلنج بنتی ہے اور اس میں خرابی کیا ہے اور اس میں اچھائی کیا ہے۔ دین کے نظام کو غالب کر کے پھر ہم دیکھتے کہ یہاں کی سیاست امن کی قائم کرنی ہے تو کون سی طاقتیں ہیں جو یہاں بدامنی پیدا کر کے اس کی سیاست کی بغاوت کرنا چاہتی ہیں۔ اگر یہ سمجھ شعور نہیں ہے تو ہماری سیاست فیل ہے۔
قرآن حکیم سب سے پہلے دین کی فقاہت، اس کا فکر و عمل سب سے پہلے درست کرتا ہے، اس کا فلسفہ درست کرتا ہے۔ فکر و فلسفہ ہی غلط ہے تو پھر جس کا فلسفہ اور فکر ہے فقاہت اسی کی ہوگی۔ اگر پاکستان کا نظام یورپ کے فکر و فلسفے پر ہے تو آپ کے ہاں ماہرین معیشت یورپ کے معاشی نظام کے ہوں گے، اس کے فقیہ ہوں گے۔ اگر ہمارے ہاں قانون برطانوی سامراج کا ہے تو پھر یہاں قانون کے فقیہ برطانیہ کے قانون کے فقیہ بن سکتے ہیں، اس کے لائر بن سکتے ہیں، بڑے بڑے وکلاء بن سکتے ہیں، اس کو دین کی فقاہت اور دین کے قانون کا وکیل کبھی نہیں کہا جا سکتا۔ تمام شعبہ زندگی میں ذرا جائزہ تو لو کہ آج تمام کے تمام شعبوں میں ہم نے جب نظام سرمایہ داری غالب کیا تو اسی کے تو ماہرین پیدا ہوں گے۔ اس لیے ہمارے علامہ صاحب بھی ناکام ہوتے ہیں، ہمارے علماء بھی ناکام ہوتے ہیں، ہمارے انجینئر بھی ناکام ہوتے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز بھی ناکام ہوتے ہیں، ہمارے وکلاء بھی ناکام ہوتے ہیں۔ ملک پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن قانون اور سسٹم کے اعتبار سے کافرانہ نظام اس پر ہے، تو پھر اس کا دین بچے گا کیسے اور اس کی حفاظت کیسے ہو سکتی؟ اس کو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیہ واحد اشد علی الشیطان عن الف عابد۔ شیخ الہند جیسا فقیہ جو دشمن کی پہچان رکھتا ہے، شاہ عبد الرحیم رائے پوری جیسے فقیہ دشمن کی پہچان رکھتے ہیں، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی جیسا انقلابی اور فقیہ، بڑے بڑے علماء مولانا حسین احمد مدنی ہوں، مولانا رشید احمد گنگوہی ہوں، مولانا قاسم نانوتوی ہوں، یہ فقہا دین کی فقاہت رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہندوستان پر جو نظام غالب آیا ہے وہ ہندو کا نہیں ہے، وہ سکھ کا نہیں ہے، وہ پارسی کا نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اس پر جو نظام غالب آیا ہے وہ روس چائنا کا نہیں ہے، اس کے نے جو غلام بنانے والی طاقت تھی وہ برطانوی سامراج کی تھی، تو پھر ہندو سے لڑنے کا کیا مطلب ہے، سکھ سے لڑنے کا کیا مطلب ہے، پارسی سے لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ غلام تو بنایا تھا انگریز نے، اس کی حمایت میں اگر کوئی فتوے دے کر ان سے لڑائی پیدا کرتا ہے تو وہ شیخ الہند کا جانشین نہیں بن سکتا۔ شیخ الہند تو آزادی اور حریت کے مجاہد اعظم ہیں، فقیہ اعظم ہیں، ہزاروں فقہا کی جماعت تیار کرنے والے ہیں، جس کے شاگرد امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی جیسے ہوں۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں میرا مزاج یہ تھا کہ میں جب سبق پڑھتا تھا اساتذہ سے تو میں یہ بھی سوچتا تھا کہ میرے کون سے اساتذہ میں سے ہیں استاذ جو اپنی بات بھی بیان کریں، ساتھ پچھلے تاریخ کو بیان کر کے کہ فلاں نے اس بارے میں یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ میں نے اساتذہ کا جب جائزہ لیا تو میں نے شیخ الہند کو ایسا پایا کہ جو سابقہ بڑے بڑے علماء اور فقہا کی بات کو نقل کرتے تھے اور ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ اس میں یہ چیز بھی سیٹ کرو۔ وہ فقیہ ہیں، وہ برطانوی سیاست کی چالوں کو سمجھتے ہیں، وہ برطانیہ کے غلام بنانے کے طریقوں کو سمجھتے ہیں، وہ آزادی اور حریت پر کام کرنے کے لیے اس آزادی اور حریت کی حکمت عملی کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی صحیح آزادی اور حریت کی حکمت عملی بناتے نظر آتے ہیں۔ وہ ایسے فقیہ ہیں کہ جب جنگوں کا دور ہے تو جنگ کی بات کرتے ہیں،
اور جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو کر ہم انٹرنیشنل سطح کی سیاست کرنے کے لائق نہیں رہے تو قومی سیاست کی حکمت عملی دے کر عدم تشدد کی۔ وہ فقیہ یہ بتاتا ہے کہ اب تم نے سامراجی طاقتوں کو اگر شکست دینی ہے تو تمہارا راستہ عدم تشدد کی حکمت عملی کا ہونا چاہیے۔ یہ دین کی فقاہت ہے، اس سے شیطان ڈرے گا اور شیطان اعظم ڈرے گا۔ برطانیہ شیطان اعظم ہے، امریکہ شیطان اعظم ہے، وہ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی سے ڈرے گا، وہ حضرت شیخ الہند سے ڈرے گا کہ اس کی تحریک آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی فقاہت اور سمجھ دے کر وقت کے فرعونوں کی چالوں کو سمجھنے بھی کی حکمت عملی بھی اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اس مشن پر جس نے کام کیا اور دشمن کی صحیح پہچان حاصل کی، وہ حقیقت میں کامیابی کی طرف جائے گا۔ اس کے ذریعے سے دنیا میں ایک انقلاب آئے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد ہو کہ فقاہت کا تقاضا ہے کہ جب نظاموں کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور دور نظاموں کی جنگ کا ہوتا ہے، عقیدے کی جنگ کا نہیں ہوتا۔ ہماری ناکامی کا بنیادی سبب بھی یہی ہے کہ ہم عقیدے کی جنگ لڑ رہے ہیں اور جنگ نظاموں کی۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کے دو بنیادی سبب ہیں، ایک قرآن حکیم سے دور چلے جانا اور دوسرا فرقہ واریت میں مبتلا ہو جانا، گروہیتیں پیدا ہو گئی، قرآن حکیم کا فہم چھوڑ دیا۔ جب یہ فقاہت آئے گی، اس تاریخی تسلسل کو کہ غالب دشمن سے لڑا جاتا ہے اور مغلوب سے صلح کی جاتی ہے، وہ مشن جو ہندوستان کی آزادی کے لیے آزادی اور حریت پسند علماء ربانی نے تیار کیا تھا، جب کوئی جماعت ان کی نمائندہ بن کر سوسائٹی میں کام کرے گی تو وہ کبھی بھی اس شیطانی تمدن کی حفاظت کرنے والی جماعتوں کی اعلی کار نہیں بن سکتی، اس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ وہ کبھی فرقہ واریت نہیں کرے گی، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ دشمن امریکہ ہو اور وہ روس کے خلاف جہاد کرنے چل پڑے، ہندوستان کے خلاف جہاد کرنے چل پڑے، افغانستان یا کشمیر کے خلاف جہاد کرنے چل پڑے۔ جس دشمن نے اس پر قبضہ کیا اور غلبہ حاصل کیا، اس نے سب سے پہلے اس سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ اگر ہندوستان ہو، روس ہو، چین ہو، اس کی آزادی کو سلب کرنے کا کوئی کردار ادا کرے گا، اتنی ہی آزادی اور حریت کی جنگ اس کے خلاف بھی لڑے گی جتنی آج کے سامراج کے خلاف لڑے۔ دین کی فقاہت ہوتی ہے، اس کو قرآن حکیم کہتا ہے، اے مسلمانوں تم میں ایک جماعت ایسی کیوں نہیں؟ اور وہی جماعت تو نمونہ ہوتی ہے۔ جب دین حنیف آ گیا تو اب دین سابی نہیں چلے گا، دین حنیف ہی چلے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ گیا تو اب کسی ہندو کا دین، کسی یہودی کا دین، کسی نصارہ کا دین نہیں چل سکتا، اس میں کامیابی نہیں ہے، اس میں انسانیت کا اس وقت میں نفع نہیں ہوگا، جتنی مرضی کوشش کر لے۔ آج ولی اللہ نظام فکر کا دور ہے، جو نظاموں کی جنگ میں بطور نظام کے ایسے فقہائے امت پیدا کرتا ہے، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی جیسے، مولانا قاسم نانوتوی جیسے، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید جیسے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسے، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مفتی کفایت اللہ صاحب جیسے فقی، مولانا حسین احمد مدنی جیسے فقی پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے وقت کے نبض کو سمجھا ہے، بیماری کو بھی سمجھا ہے اور اس کی پہچان بتائی۔ آج ان کے جانشین
اگر کسی ظالم جماعت کے اعلی کار بن جائیں، آج اس جماعت کے نام لینے والے اگر نظام سرمایہ داری کی حفاظت کرنے لگ جائیں، آج ان کے جانشینی کی باتیں کرنے والے اگر دشمن کی پہچانی حاصل نہ کر سکیں تو پھر وہ جانشین کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ صحیح راستے پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنے اسلاف کا تاریخی تسلسل کیسے رکھتے ہیں؟ وہ اگر تاریخی تسلسل رکھتے ہیں تو نوابوں کا رکھتے ہوں گے، کسی سرمایہ داری نظام کا رکھتے ہوں گے۔ وہ اگر تاریخی تسلسل رکھتے ہیں کوئی نوابوں کا رکھتے ہوں گے، جاگیرداروں اور لٹیروں کا رکھتے ہوں گے۔ علماء ربانی کے فقاہت کے ساتھ کیا تعلق نظر آتا ہے ہمیں؟ اصل تو فقاہت تھی، آج وہ فقاہت ہمیں نہیں ہے۔ یہ اگر پیدا کیے ہے تو حضرت اقدس شاہ سید احمد رائے پوری نے پیدا کی۔ اگر شیخ الہند کو سمجھنا ہے، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کو سمجھو، مفتی کفایت اللہ صاحب کو سمجھو، مولانا حسین احمد مدنی کو سمجھو۔ ان حضرات کو سمجھ کر شیخ الہند کو سمجھو، اور اگر مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کو سمجھنا ہے تو پھر شیخ الہند کو سمجھو، اور پھر ان کو اگر سمجھنا ہے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شاہ اسحاق صاحب کی تحریک کا راستہ سمجھو، اور سید احمد شہید ان کا راستہ تلاش کرو، شاہ عبدالعزیز صاحب کا راستہ تلاش کرو، جنہوں نے فتوی دارالحرب دے کر ہمارے لیے لائحہ عمل مرتب کر دیا کہ یہ ملک اب غلام بن چکا ہے، جب تک آزادی حاصل نہیں کر سکتے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھو، ترتیب بدل جائے نتائج الٹ آتے ہیں۔ ترتیب ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ غلامی سے آزادی پہلے ہے اور پھر دین کے نظام کا غلبہ اس کے بعد ہے۔ غلام رہتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ ہم دین کو غالب کر رہے ہیں اور دین کے غلبے کی جد و جہد اسی نظام کو باقی رکھتے ہوئے ہم کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھو کبھی نتائج صحیح نہیں آ سکتے، نتائج الٹ آئیں گے۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے برطانوی سامراج سے آزادی کی جنگ پہلے لڑی ہے۔ دین کا شعور اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہم دور کے تقاضے کو سمجھیں، دشمن کی پہچان حاصل کریں، سامراجی قوتوں کی طریقہ کار کو سمجھیں، شیطانی طاقتوں کے طریقہ کار کو سمجھیں کہ آج شیطان کن کن راستوں سے آ کر ہمیں غلام بناتے ہوئے ہمیں ترقی سے محروم کرتا ہے، اور اللہ سے بھی کاٹتا ہے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے بھی کاٹتا ہے۔ یہ شعور کا تقاضا ہے، یہ دین کی فقاہت کا تقاضا ہے۔ اسی کو کہا فقیہ واحد، ایک فقیہ سمجھدار شیطان پر 1000 صوفیوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ صوفی تو اس کا سواری ہوتا ہے، نہ سیاست کرنا چاہتا ہے، نہ معاشی نظام کا شعور پیدا کرنا چاہتا ہے، نہ قانون اسلام لانا چاہتا ہے، نہ آزادی اور حریت کی جنگ لڑنا چاہتا ہے، نہ شیطانوں اور دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنانے کی حکمت عملی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ پھر سواری نہیں شیطان کی تو اور کیا ہے؟ یاد رکھو، بہادری ہمت اور جرأت فقاہت سے پیدا ہوتی ہے۔ کنارہ کشی اختیار کرنا تو کسی راہب کا کام ہوتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں دشمن کی ڈال کر بات کرنا شیخ الہند کے مشن کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ نہ جھکنا نظام ظلم کے سامنے، نہ جھکنا کسی بڑے جاگیردار کے سامنے، نہ جھکنا کسی بڑے فرعون اور بڑے افسران کے سامنے، کسی امریکہ برطانیہ کے۔ یہی تو ہمت ہے، یہی جرأت ہے جو فقاہت پیدا کرتی ہے، دین کی سمجھ پیدا کرتی ہے۔ اس لیے پہلے سمجھ ہے، پہلے تعلیم ہے، پھر اس کے بعد اگلے نظام آتے ہیں۔ فکر کا صحیح ہونا، فکر و فلسفے کا صحیح ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آخر میں یہ آپ کو بتا دوں، فکر و فلسفے سے ایک اچھا سماج وجود میں آتا ہے، معاہدات کیے جاتے ہیں۔
فکر و فلسفہ پہلے سے ہی ہو، اچھے سماج کی تشکیل ہوتی ہے، اور جہاں اچھا سماج بنتا ہے وہاں اچھی سیاست اس سے وجود میں آتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فکر و فلسفہ باطل ہو اور پھر سماج کو اچھا بنا دے، سیاست کو اچھا بنا دے۔ فاسد فکر و فلسفہ سماج کو بھی تباہ کرتا ہے اور کسی قوم کی سیاست کو بھی تباہ کرتا ہے۔ آج فکر و فلسفہ ہے نہیں، سیاست تم برطانیہ کی کر رہے ہو، یہ سیاست تو مسلمان کر رہا ہے، یہ سیاست تو مذہبی جماعتیں کر رہی ہیں، سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، ہمارے بڑے بڑے افسران کر رہے ہیں، وکلاء کر رہے ہیں۔ اس سیاست کو کیا کرو گے جب فکر و فلسفہ غلامی کا ہے، ذہنی آزادی نہیں ہے، اور اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ سوچ لیا کہ سیاست کے ذریعے سے ہماری سوسائٹی میں کوئی دین غالب آ سکتا ہے۔ فکر و فلسفہ آزادی کا ہوتا ہے، حریت کا ہوتا ہے، اس نے سماج کی تشکیل کرنی ہے۔ سماج کی تشکیل اللہ کی وحدانیت کو اس کی غلامی میں جا کر جب کوئی سماج تشکیل دیا جاتا ہے وہ سارے بتوں کو گرا دیتا ہے، سارے غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے، ایک ذات کا غلام بنا کر آزادی اور حریت کی بنیاد پر انسانی سوسائٹی کی تشکیل اس سیاست کے ذریعے سے کرتا ہے جس کے اندر اجتماعی نظام اس نے فقاہت کی روشنی میں سیکھا ہوا ہوتا ہے، اپنا نظام جانتا ہے، اپنا فکر و فلسفہ جانتا ہے، اپنے سماج کی تشکیل کے اصول جانتا ہے۔ اس نے قرآن حکیم سے سیکھے ہیں، قل هو اللہ احد سے سیکھے ہیں، اور بڑی بڑی صورتوں سے سیکھے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس کو آزادی اور حریت کا سبق سکھایا۔ علماء لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال میں سورۃ البقرہ پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سال میں۔ اب پڑھنے والے عمر فاروق ہیں اور پڑھانے والے کون ہیں؟ استاذ کتنے اونچے، شاگرد کتنے اونچے۔ 8 سال میں سورۃ البقرہ سیکھی ہے، اور اس کے بعد اونٹ ذبح کیا ہے اور دعوت کی ہے، اور کیا فرمایا ہے؟ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں جس نے سورۃ البقرہ سمجھ کے پڑھ لی، پوری سمجھ کے، جس میں مذاہب فرسودہ کا تعارف ہے کہ مذاہب فرسودہ بنتے کیسے ہیں، جس کے اندر سوسائٹی کی تشکیل دینے کے اصول، قاعدے، ضابطے ہیں، جس کے اندر انسانی سماج کو ترقی دینے کے لیے کن اصولوں پر آیت الکرسی کی روشنی میں نظام تشکیل پاتا ہے، اس میں یہ چیز موجود ہے۔ 8 سال میں سیکھی ہے، پھر انٹرنیشنل نظام نہیں چلائے گا تو کیا کرے گا؟ آج قرآن حکیم ہم اس نظریے سے نہیں پڑھتے، ہم فقاہت کے نظریے سے نہیں پڑھتے، ثواب کی نیت سے پڑھیں گے، من مرضی کے ترجمے نکال لیتے ہیں، اپنے ذہن سے اس کی من گھڑت تشریحیں کرتے ہیں۔ پہلے جذبہ حریت و آزادی تو پیدا کرو، پہلے تو نظام کا شعور تو حاصل کرو، پھر پہلے ان اقوام پر جن پر زوال آیا ہے، زوال کے اصول قرآن حکیم کیا دیتا ہے پہلے اس کو سمجھو تو صحیح۔ قوموں کو زوال سے نکالنے کے اصول کیا دیتا ہے اس کو سمجھو، اور پھر اس کا ترجمہ پڑھو اور تشریح پڑھو تو قرآن حکیم انقلابی بنا دیتا ہے، فقیہ بنا دیتا ہے، سمجھدار بنا دیتا ہے۔ اور اگر ان میں سے کچھ نہیں ہے، ہر ڈاکٹر اٹھتا ہے میں ترجمہ پڑھ لوں گا، ہر انجینئر اٹھتا ہے میں ترجمہ پڑھ لوں گا، ہر کوئی وکیل اٹھتا ہے میں ترجمہ پڑھ لوں گا، ایک گریجویٹ اٹھتا ہے میں نے ترجمہ کر لیا، تم نے اپنی مرضی سے کر لیا۔ تم امام ابو حنیفہ کا ترجمہ نہیں مانتے، امام شافعی کی بات کو نہیں ماننا چاہتے، امام احمد بن حنبل کی بات کو نہیں ماننا چاہتے، اس دور کے مجدد اعظم امام شاہ ولی اللہ کے ترجمے کو نہیں ماننا چاہتے، تو پھر اپنی من گھڑت غلامی کی ذہنیت جو تم نے یورپ کے نظام تعلیم سے حاصل کی ہے اس کی بنیاد پر تم آزادی اور حریت کی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ غلامی کے نظریے سے قرآن حکیم بھی پڑھا جائے تو کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ آزادی کے نظریے سے آپ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، تعلیم سائنس کی حاصل کریں، نظریہ آزادی کا ہو تو آپ دنیا کے بہترین رہنما بن جاتے ہیں۔
نظریہ ہی تو غلام بناتا ہے، وہی نظریہ انسان کو آزادی کا سبق دیتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کے غلبے کی نیت سے وہ فقاہت پیدا کریں جو شیخ الہند میں تھی، وہ فقاہت پیدا کریں جو مفتی کفایت اللہ صاحب میں تھی، وہ فقاہت پیدا کریں جو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی میں تھی، وہ فقاہت پیدا کریں جو شاہ عبد الرحیم رائے پوری میں تھی، شاہ عبد القادر رائے پوری میں تھی، شاہ عبد العزیز صاحب میں تھی، اور پھر آج کے دور کے مجدد اعظم حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری نے آج جو ہمیں اس بڑے لڑی سے جوڑا ہے، اس سونے کی زنجیر سے جوڑا ہے، آج ہم اس کی فقاہت کا فہم پیدا کریں تو یقیناً آج بھی دنیا کو زوال سے نکال سکتے ہیں، اس کو عروج کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ قرآن حکیم قیامت تک کی کتاب ہے، اسوہ رسول اللہ قیامت تک کے لیے ہے، خلفائے راشدین کا دیا ہوا نظام قیامت تک کے لیے ہے، اس کا فہم فقاہت کے درجے میں جا کر پڑھو، مجتہد بنو گے، مجاہد اعظم بنو گے، اچھے قائد بنو گے، دور کے مسائل حل کرنے کی، قانون سازی کی اہلیت پیدا کرو گے، آزادی اور حریت کے ساتھ دنیا کی آزادی کی جنگ لڑو گے، اس لیے کہ ان کی روح پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ آزادی کا سبق ہے جس سے آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جتنے نوجوانوں نے یہاں تفسیر قرآن حکیم پڑھا، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، انہوں نے بڑی قیمتی وقت اپنا یہاں پر لگایا ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کو آگے پہنچاؤ، اس پر جد و جہد کرو۔ آج کے وقت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔